نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے ایمان کی 8ویں شاخ اور عنوان ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میرا یہ پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں کافی عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کو پیش کرنے کا بنیادی مقصد ایمان اور اس کی شاخوں کو سمجھنا ہے، ایمان کے ذریعے اسلام کی حقیقت کو جاننا، اس کا فہم و ادراک حاصل کرنا، اللہ عز و جل کی ذات بابرکات کا قرب حاصل کرنا، اس کی معرفت حاصل کرنا، مومن اور مسلم کے درمیان فرق کو سمجھنا، اسلام کی حقانیت کو جاننا، ایمان مفصل اور اس کے تقاضوں سے کما حق ہوں واقفیت اور تعارف حاصل کرنا، اور اسلام میں پورا داخل ہونے کے لیے ایمانیات کے تمام درجوں اور شاخوں کا ادراک حاصل کر کے ان پر عمل پیرا ہونا، یہ مقصد ہے اس پروگرام کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کا۔ عزیزان محترم، میں آپ حضرات کے سامنے ایمان کی 8ویں شاخ بیان کر رہا ہوں اور کافی ایپیسوڈ اس حوالہ سے ہو گئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے جتنے بھی ایپیسوڈ ہو سکیں قرآن پاک کی آیات کے حوالہ سے ہو جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان انتہائی اہم موضوع ہے، انتہائی اہم موضوع ہے۔ قرآن پاک میں جا بجا آیات موجود ہیں اس حقیقت کا ادراک کرانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں باور کرانے کے لیے کہ اے انسان، مرنے کے بعد تم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ اور اس سے چند ملوے ایپیسوڈ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ نبا، پوری سورہ نبا کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے، جس میں کفار کا برا حشر بیان کیا گیا ہے، پھر قیامت کے آنے کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے، قیامت کے منظر کو بیان کیا گیا ہے، ایمان والوں کے لیے دل پسند زندگی کو بیان کیا گیا ہے۔ تو آج سورہ نبا کے ساتھ ہی اگلی ملحق سورہ النازعات کے حوالہ سے کچھ آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان کو واضح فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، یقولون کہتے ہیں، یقولون کافر کہتے ہیں، انا لمردودون کہ کیا ہم دوبارہ الٹے پاؤں آ جائیں گے، مردود ہو جائیں گے، یعنی دوبارہ آئیں گے الٹے پاؤں۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، کافر کہتے ہیں کہ کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے، مر جائیں گے تو پھر دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ یہ سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کافر، اذا کنا عظاما نخرا، بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے، اذا کنا جب ہم ہو جائیں گے، عظاما ہڈیاں، نخرا کھوکھلی، اللہ اکبر، اذا کنا عظاما نخرا، بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو کیا پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، اور ساتھ ہی یہ بات بھی کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو موجب نقصان ہے، یہ تو خسارے والی بات ہے۔ قالوا کہتے ہیں، تلک کہ یہ بات، اذا کرۃ خاسرہ کہ یہ لوٹنا، واپس آنا، دوبارہ زندہ ہونا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہ تو خاسرہ خسارے والی بات ہے، یہ تو نقصان والی بات ہے، یہ تو موجب ضیاع ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں۔ وہ غلط کاریاں کرتے تھے، شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، برے کام کرتے تھے، عورت بازی کرتے تھے، وہ ڈرتے تھے کہ اگر ہم دوبارہ زندہ ہو گئے تو ان اعمال کا جواب دینا ہوگا، تو ان برے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو موجب ضیاع ہے، موجب نقصان ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ارے وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی، قیامت کا دن تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی، ایک سور ہوگی جسے فرشتہ پھونک دے گا اور پوری کی پوری کائنات ہل جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے جو لوگ دنیا میں اچھے اعمال کرنے والے ہوں گے ان کے پاس اعمال کی گٹھڑی بھاری ہوگی،
بھاری گٹھڑی ہوگی اعمال کی، اور ایسے لوگ جو دنیا میں گناہ کرتے رہے، غلط کاریاں کرتے رہے، برے افعال کا ارتکاب کرتے رہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پکڑے جائیں گے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اس وقت وہ سارے کے سارے میدان حشر میں آ جمع ہوں گے۔ اس وقت وہ سارے کے سارے میدان حشر میں آ جمع ہوں گے، چاروں طرف سے ملائکہ انہیں گھیر لیں گے اور میدان حشر میں انہیں اکٹھا کر دیا جائے گا۔ سورہ نازیات آیت نمبر 10 تا 14 پارہ 30، یہ سورہ نازیات کی 10ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت تک 5 آیات تھیں جن کا میں نے آپ حضرات کے سامنے بریف سا ترجمہ کیا ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک نے سوالیہ انداز اختیار کیا، پھر سوالیہ انداز اختیار کرتے ہوئے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر انسانوں کے ایمان و یقین کو مستحکم کیا۔ قرآن پاک نے اللہ کا کلام ہے اور با کمال کلام۔ کیا فرمایا؟ فرمایا قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ۔ قرآن فرماتا ہے قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ، ان سے پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے؟ قُلْ، پوچھو، کہو، حال من شرکائکم، کہ کیا تمہارے شریکوں میں، تمہارے بتوں میں، لات میں، عزا میں، منات میں جو تم نے بت بنا رکھے، کیا تمہارے ان بتوں میں، کیا تمہارے ان شریکوں میں کوئی ایسا ہے؟ من یبدأ الخلق، جو مخلوقات کو ابتداءً پیدا کر لے، مخلوقات کو، کائنات کی تمام چیزوں کو، جنوں، انس، حجر، شجر، پانی، سمندر، دریا، ندی، نالے، جھیلیں، سب کچھ کو، تمام مخلوقات کو ابتداءً پیدا کرے، جانداروں کو ابتداءً پیدا کرے، انسانوں کو، تمام جانوروں کو ابتداءً پیدا کرے، ثم یعید، اور پھر دوبارہ ان کو پیدا کر دے، مارنے کے بعد، ختم کرنے کے بعد، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنے کے بعد، ستاروں کو زمین پر گرا دینے کے بعد، اور پوری کی پوری کہکشاؤں کو ختم کرنے کے بعد دوبارہ ان کو بنا دے، یہ سارا کارخانہ قدرت ازسر نو بنا دے۔ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ، کہو کہ کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ہے؟ مَن یبدأ الخلق، کوئی ایسا ہے کہ مخلوقات کو ابتداءً پیدا کرے، مَن یبدأ الخلق ثم یعید، اور پیدا کرے اور پھر اس کو دوبارہ بھی پیدا کر دے، ہے کوئی ایسا؟ اللہ اکبر۔ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہہ دو کہ خدا ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے۔ قل اللہ، کہہ دو کہ اللہ ہی یبدأ الخلق، پہلی بار پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، اور دوبارہ بھی وہی بنائے گا، تمہاری پور درست کر دے گا، تمہارا انگ درست کر دے گا، اور تم صحیح سالم جس طرح دنیا میں تھے ویسے کہ ویسے میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ قل اللہ یبدأ الخلق، کہہ دو کہ خدا ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، ثم یعید، اور پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، وہی دوبارہ اس کو پیدا کرے گا۔ فَإِنَّا تُؤْفَكُونَ، فَإِنَّا تُؤْفَكُونَ، تو تم کہاں اکسے جا رہے ہو رے بیوقوفو، تو تم کہاں بھاگے جا رہے ہو، تو تم کہاں الٹے پاؤں پھرتے جا رہے ہو؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو، وہ کیا کہہ رہے ہیں، خدا کا پیغام تمہیں سنا رہے ہیں، تو تم کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ فَإِنَّا تُؤْفَكُونَ، تو تم کہاں اکسے جا رہے ہو، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ سورہ یونس آیت 34، ایک ہی آیت تلاوت کی ہے، 34 آیت نمبر 34 پارہ 11 میں سے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔